آپ کی رحمت، آپ کی شفقت ہی بچائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، ہم کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے۔ ہائے ہائے، تو کیا ایسا بھی کوئی انقلابی اشتراکی یا مغربی دنیا میں مل سکتا ہے؟ آج کا پڑھا لکھا ہوا نوجوان جسے موبائل سے فرصت ہی نہیں، جو بدقسمتی سے اپنے مذہبی معاملات میں اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے اس کی نظریں ہٹ چکی ہیں، اور اس کی نظریں اس وقت واشنگٹن، بیجنگ اور ماسکو پر لگی ہوئی ہیں۔ میں اسے دعوت نظارہ دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ روح روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھو یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ اس وقت پسے ہوئے مسلمان کے لیے خوشی کا ایک ہی مظہر ہے، اور وہ ہے سیرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنانا۔ ایک ہی بات پوری کر کے اس کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو ایسا پڑھایا، پھر ایسا پڑھایا جس کے بارے میں قرآن پاک نے یہ ہمیں درس دیا اور یہ ہمیں سبق دیا کہ رحماء بینہم، یہ قرآن پاک کا درس ہے۔ رحماء بینہم کن کے بارے میں؟ جو اتنے زیادہ فساد میں مبتلا تھے، جو اتنے جہالت میں مبتلا تھے کہ ایک راستے میں بیٹھ جاتا اور کہتا کہ یہاں سے کون ہے جو گزر جائے، اور پھر اس پر جو جھگڑے شروع ہو جاتے وہ صدیوں تک وہ جھگڑے چلے جاتے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے اپنانے کے بعد خداوند قدوس ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے رحماء بینہم۔ اللہ نے ان کو ایسا بھائی بنایا، اللہ نے ان میں سے شفقتیں بر دی کہ خود خداوند قدوس ہمارا مالک خالق وہ گواہی دے رہا ہے کہ رحماء بینہم، انہیں اللہ پاک نے سیرت اپنانے پر ایسا بھائی چارہ دیا کہ قرآن پاک کی گواہی ان کے لیے قیامت تک چلتی رہے گی کہ رحماء بینہم۔ اور پھر قرآن نے یہ جو آیات بتائی ہے، بس ختم کرتا ہوں میں، پھر انہوں نے اسی آیات کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ کیا؟ قرآن کی زبان میں سن لو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یہ پھر ان کا مصداق بن گیا، صحابہ کرام پھر اس آیات کے مصداق بن گئے۔ میں ختم کرتا ہوں، ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، ایک بس یہی آخری ہے۔ ایک مشرق وسطیٰ، بس یہی واقعہ ختم کرتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ کی ایک ہفت روزہ جریدہ نے کہ ایک عیسائی ایڈیٹر نے دنیا اہل قلم کو لکھا کہ ایسے انقلابی جس کو تم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو، جس کو پسند کرتے ہو، ان کی زندگی کے حالات لکھ کر بھیج دو، جس کے انقلاب سے انسانی برادری کو مجموعی طور پر فائدہ پہنچا ہو، اور انسانیت وہ آدمیت جس کے سامنے ممنون نظر آتی ہو، جس نے انسانی تعمیر کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہو۔ اب مضامین کا انبار لگ گیا، بس یہی اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اب مضامین کا انبار لگ گیا، قرۂ ارض سے لکھنے والوں نے اپنے اپنے پسند کے مضمون لکھے، اپنی ذوق کے مطابق لیڈر چنا اور ان کی زندگی پر قلم اٹھایا۔ کسی نے لقمان حکیم پر لکھا، کسی نے ابو علی سینا پر لکھا، کسی نے سکندر اعظم پر لکھا، کسی نے رستم استحراب، کسی نے ارسطو، کسی نے لینن اور کارل مارکس، کسی نے ماؤ زیتونگ اور کسی نے شیکسپیئر کے حالات قلم بند کیے، اور کسی نے جارج واشنگٹن، کسی نے گاندھی کے حالات بھی لکھ کر بھیج دیے۔ اور لکھنے والوں میں سے ایک مسلمان صحافی نے یتیم مکہ، دائی امن و اخوت، معمار تعمیری انسانیت کے بارے میں اپنے نظریہ پیش کیا، اپنا مضمون پیش کیا، ایک جھلک پیش کی۔ اب عیسائی ایڈیٹر نے جب ان تمام مضامین کو پڑھا اور منصفانہ نظروں سے جائزہ لیا
تو اپنی طرف سے فیصلہ کن ایڈیٹوریل لکھتے وقت ابتدا میں یہ جملہ لکھا کہ میں نہ ہندو ہوں، نہ مسلمان ہوں، نہ عیسائی ہوں، مذہبی امتیاز سے ہٹ کر بحیثیت انسان مذہبی حد بندیوں سے نکل کر یہ لکھتا ہوں کہ میرے نزدیک نہ لقمان کی دانائی و حکمت، نہ ابو علی سینا کا طبی فلسفہ، نہ سکندر اعظم کا شاہانہ جاہ و جلال، نہ نوشیروان کا عدل، نہ رستم السہرات کی قوت اور طاقت، نہ ارسطو کا فلسفہ، نہ ابراہیم لنکن اور جارج واشنگٹن کا جمہوری نظریہ، نہ لینن مال اور کارل مارکس کا اقتصادی فارمولہ، نہ شیکسپیئر کے ڈرامہ نویسی اور نہ گاندھی کا نقطۂ نظر۔ ان تمام کے حالات زندگی کے سامنے پوری انسانیت ممنون نظر نہیں آتی۔ بنظر انصاف جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ میرے نزدیک اگر کسی ایسے انقلاب جس کو پوری انسانیت بنظر استحسان دیکھتی ہو اور جس کے انقلاب سے آدمیت کو اجتماعی فائدہ پہنچا ہو، تو وہ انقلابی صرف اور صرف محمد عربی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے لیے اس نے فتح مکہ کی مثال دی۔ اس نے حدیث بخاری میں حدیث پاک ہے، بس ختم کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے وقت بخاری میں شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ سب سے آخر میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جھنڈا دیا تھا، وہ جب اندر چلا مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو اس نے ایک وہاں کی پرفضا، وہاں کی مکہ مکرمہ کی ان حالات کو دیکھا، ان پہاڑیوں کو دیکھا، تو قرآن پاک کی یہ آیات وہ وہاں پہ تلاوت کرتے ہوئے گونجنے لگی، اس کی آواز گونجنے لگی۔ کیا؟ وہ یہ کہ وہ تلک الایام نداولها بین الناس، مکے والو آج ہمارا دن ہے، کل تمہارا دن تھا، کل تم نے جو ظلم کیے تھے آج ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہوگا، آج ٹکر کا دن ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بلایا اور اسے فرمایا کہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے، آپ ان مکے والے کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا میں پہچانتا ہوں انہیں۔ یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے مجھ پر اوجھلیاں پھینکی، جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی، جن کے جوانوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ لیکن ان تمام سلسلوں میں ختم کرتا ہوں، ان تمام سلسلوں کو لانگتے ہوئے، ان تمام سے گزرتے ہوئے میں جب بیت اللہ میں پہنچتا تو وہاں دست طلب اللہ کے سامنے یوں دراز کرتا، اے اللہ اگر تو اپنی نبی پر ان مکہ والوں کی اتنی زیادہ ظلم اور تشدد کو دیکھتے ہوئے تیرا غضب اور قہر اگر جلال میں آ جائے تو میں پیش کی دعا کرتا ہوں، اللہ میری قہر والی دعا قبول نہ کرنا، ان کو ہدایت کے راستے سے مستفید فرما دینا۔ یہ ہے جس سے پوری انسانیت جو ہے وہ مستفید ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام محبت میں کامیابی ہی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اللہ جل شانہ اس آیات پاک میں ہماری ملکی، سیاسی، اخلاقی، سماجی اور ذہنی مشکلات کا حل موجود ہے۔ کون سی آیات؟ جو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اس آیات میں۔ اے کاش یہی پیغام قرآنی بزبان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عملی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن جائے۔ اے کاش ہم اور ہماری نسل مغربی تہذیب کی جھوٹی چمک کو پس پش ڈال کر خالق کائنات کی اس ارشاد پاک میں دائی امن و اخوت، معمار تعمیری انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسات سرفراز ہوں، اس لیے کہ یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جسے اپنا کر مسلمان دنیا کا حاکم بنا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اسی پیغام پر دل کی گہرائیوں سے لبیک کہہ کر دل کی گہرائیوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا قول و فعل
رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا ہر عمل ایک بار پھر اسی معماری انسانیت کی تعلیمات کا آئینہ دار ہو، اور ایک بار پھر امت محمدیہ پوری دنیا میں انسانیت کا امام و سردار ہو، اور چار دانگ عالم میں اسی کا سکہ بول اور اسی کا بول بالا ہو۔ بمصطفیٰ برساں خیش راکدی ہمعوس، اگر بون رسیدی تمام بول حبیث۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے بھائی برادر عزیز جناب ڈاکٹر نور حبیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دست بدعا ہوں